آج ہم ایک بہت اہم بیماری پر بات کریں گے. یہ بیماری ہے جی فالج، اس کو سٹروک بھی کہتے ہیں. ہر مریض کو، سٹروک کے مریض کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ایک پلین سی ٹی برین چاہیے. وہاں جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو فالج کا شکار ہے، اور اس فالج کا شکار ہے کہ جس کا علاج ہو سکتا ہے. یہ جو 14 سینٹر ہیں یہ صرف 30 ملین کو کور کر رہے ہیں. جو اب ہم 10 کو ایڈ کریں گے تو یہ پہنچ جائے گا 67 ملین. ہمیں واپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جا کے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ہمیں اور فنڈ چاہیے، اور انہوں نے ہمیں دیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت کی بات مشرق کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات مختلف طبی ماہرین سے کرواتے ہیں جو ہمیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم ایک بہت اہم بیماری پر بات کریں گے. یہ بیماری ہے جی فالج، اس کو سٹروک بھی کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں. آپ کا نام ہے جی پروفیسر ڈاکٹر قاسم بشیر. آپ ہیں نیورولوجسٹ اور اس وقت تعینات ہیں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور میں، مگر صوبائی حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ سٹروک کے حوالے سے ہے. یہ اس کے فوکل پرسن بھی ہیں. تو ان سے ہم بات کریں گے فالج، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فالج کیا ہے اور کیا سمٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تشخیص ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے، اور جدید طریقہ علاج جو صوبائی حکومت نے اس وقت تقریباً 12 یا 13 سینٹرز میں نافذ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے کتنے مریض جو ہیں نا آئے جن کی جان بچ سکی. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ مدثر صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب میں بھی جاننا چاہتا ہوں، ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں جو مریضوں کے لواحقین ہوتے ہیں. آپ نے غالباً کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے. کیا وجہ ہوئی کہ ابھی تک لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال، جس کے ارد گرد کی آبادی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ بنتی ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ سٹروک کے مریض آتے ہیں، وہاں پر آپ اپنا سٹروک سینٹر ہی فعال نہیں کر سکے؟ جی، تو یہ آپ کا جو کویشچن ہے یہ بڑا ویلڈ ہے. اس کی جو ایک وجہ ہے کہ جب ہم نے یہ سٹروک سینٹرز کریٹ کرنا شروع کیے تھے، اور یہ شروع ہوئے تھے اپریل 2024 میں، جو پروویژن سٹروک مینجمنٹ سینٹر ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ لیٹ اکتوبر 2023 میں آیا تھا، مگر اپریل میں یہ کام شروع ہوا تھا. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کافی لاہور کے جو میجر ہسپتال ہیں ان میں ری ویمپنگ شروع ہو گئی تھی. تو اسی ری ویمپنگ کی مد میں میو ہسپتال کا جو میجر جو ایمرجنسی روم ہے وہاں پہ نیا کیٹ اسکین جو تھا وہ لگنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی ایک ڈیلے آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ فنکشنل نہیں ہو سکا. کیونکہ ہر مریض کو، سٹروک کے مریض کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ایک پلین سی ٹی برین چاہیے. اگر سی ٹی برین نہیں فنکشنل تو اس کی وجہ سے پھر یہ ٹریٹمنٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مین وجہ تھی. نہیں سر، وہاں پر 2 CT اسکین کی مشینیں چل رہی تھیں، ابھی بھی فنکشنل ہیں. ایک ایمرجنسی میں ہے اور ایک سمجھے کہ آؤٹ ڈور میں یا جدھر وہ اپنا سرجیکل ٹاور ہے اس کے اندر ہے. جی، تو یہ جو سی ٹی اسکینس ہیں ان کا ایمرجنسی روم میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ جب مریض کو ٹرانسفر کرتے ہیں تھوڑے سے ڈسٹینس کے لیے بھی کہیں پہ بھی، تو اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اور پھر اس میں مریض کی صحت کو بھی اوپر رسک ہوتا ہے. تو یہ اب جب ان کا نیا اسکین لگا ہے تو اب ان جو یہ سینٹر ہے یہ انشاءاللہ میرے خیال میں دو ہفتے کے اندر یہ اوپن ہو جائے گا، کیونکہ ہم اب ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں. یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کی، اور یہ سوال اس لیے میں نے آپ سے کیا کیونکہ گزشتہ کچھ روز قبل بھی کچھ لوگ جو ہیں نا وہاں سے ریفر ہوئے ہیں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اور اپنا پنز میں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سرجری میں، کیونکہ وہاں پہ یہ سہولت موجود نہیں تھی. آپ کا جو اپنا سٹروک سینٹر ہے وہ تو اس حوالے سے فعال ہے کہ جس کو پتہ ہے آگاہی کے حوالے سے کہ میں نے یا اس کے لواحقین کو پتہ ہے کہ بھئی اس کو 3 گھنٹے کے اندر اندر اگر میں سروس ہاسپٹل لے آیا یا اس کو LGH تک لے گیا تو اس کی جان بچ جائے گی، یا اس کی مزوری جو ہے نا وہ اس سے بھی یہ بچ جائے گا. لیکن جب ایک بندہ جو ہے رپورٹ ہو رہا ہے ایمرجنسی میں اور میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں، تو وہاں پر ایک طویل اس کو پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ڈاکٹری نیورو کے موجود نہیں ہیں جو اس بات کا تعین کر سکیں کہ اس کو کس نوعیت کا فالج ہوا ہے. کیا ہم 3 گھنٹے کے اندر رہ کر اس کی جان بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، تو اس میں دیکھیں مدثر صاحب، یہ دیر آئے درست آئے ایک محاورہ ہے، تو اس میں اگر آپ کریں تو اب یہ جب چیزیں شروع ہوئی ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں آپ کو چیزیں سٹینڈرڈائز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ فالج ایک ایسا مرض ہے جس کو اوور دا ایئرز جو ہے تھوڑا سا امپورٹنس نہیں ملی. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑ رہا ہے، اور یہ فالج جو ہے اگنور ہو رہا تھا، حالانکہ اس کی جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں.
مگر اب یہ کیونکہ ایک پہلا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا جو شروع ہوا ہے، اور اس میں ہمارا ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ ہر ادارے کو ہم نے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو علاج آپ کو لاہور میں مل رہا ہے وہی علاج ڈی جی خان میں ملے گا. اسی طرح کا علاج جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ جو ڈی ایچ کیو بکر ہاسپٹل ہے وہاں پہ مل رہا ہے، اور آگے جو سینٹرز بنیں گے تو ڈی ایچ کیو لیولز پہ بھی اب ہم جا رہے ہیں. مگر اسٹینڈرڈائزیشن ایک بہت بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور اس میں سی ٹی اسکین انفراسٹرکچر کا ہونا، ہیومن ریسورس نرسز کا ہونا، اس میں اور بڑی چیزیں ہیں جو آگے بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتی، مگر ان کا 24/7 فنکشنل ہونا، ان کا چلنا، وہ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. اس مریض کو ود ان 3 یا 4.5 آورس کے اندر یہ پہلا لائن آف ڈیفینس انجیکشن دینا. مگر میرا اپنا ہی خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں اور 1-2 سالوں میں آپ کو کافی چیزیں اسٹینڈرڈائز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سینٹرز قائم کیے ہیں وہ بتائیں کہاں کہاں پر ہیں، اور تمام ٹرشری کیئرز ہاسپٹلز میں ہیں کہ اس کے علاوہ چھوٹے اسپتالوں میں بھی سہولیت دی ہیں آپ نے؟ جی، تو ابھی ہمارے ٹوٹل سینٹر جو ہیں 14 ہیں، ان میں سے جو 2 ہیں جو آن ہولڈ ہیں، وہ ایک تو آپ نے جس کا نام لیا میو ہاسپٹل، جی جس کا جی. میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے ہفتے 2 ہفتے میں یہ فنکشنل ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا گجرانوالہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، وہ بھی آن ہولڈ ہے. ان کا بھی وہاں پہ ری ویمپنگ اور ہیومن ریسورس کا ایشو تھا، وہ بھی ریزالو آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ سپلائی ریزمپشن ہو جائے گی. باقی ہمارا جی جو سب سے لوسٹ لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ کیو بھکر، ڈی ایچ کیو ڈیرہ غازی خان، ناروال، اور اس کے بعد سیالکوٹ، ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان، راولپنڈی، لاہور، ان سب میں یہ سینٹرز قائم ہو چکے ہوئے ہیں. ٹوٹل 14 ہیں، اور اب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ 10 اور ہم نے بنانے ہیں اس 25-26 میں. ابھی جو ہم پنجاب کی ٹوٹل پاپولیشن کو اگر ہم دیکھیں تو 130 ملین کے غالباً ہے. جی بالکل. یہ جو 14 سینٹر ہیں یہ صرف 30 ملین کو کور کر رہے ہیں. جو اب ہم 10 کو ایڈ کریں گے تو یہ پہنچ جائے گا 67 ملین پاپولیشن کوریج پہ، یعنی کہ ہاف آف دا پاپولیشن کو ہم انشاءاللہ ود ان 2 ایئرس کور کر لیں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ضلع ہیں ہمارے پنجاب کے، یہ تقریباً 36 کے قریب بنتے ہیں. آپ نے بتایا 14، تو جی 24، 10 تو پھر گیپ رہ گیا 10 کا. جی، تو یہ ہم آگے کراتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں جی ایک جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے ڈرگ کی اویلیبلٹی. جی ٹھیک. پاکستان جب یہ ڈرگ جو کہ فورن کمپنی بناتی ہے اور وہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ایک ہی واحد کمپنی ہے جو یہ بناتی ہے، تو اور پوری دنیا میں فالج جو ہے اس کی ایپیڈیمک بہت زیادہ ہے. تو پاکستان کا ایک اپنا لیول ہے، پاکستان کا اپنا نمبر ہے جس کے تحت ایک سرٹن نمبر آف انجیکشنز پاکستان کو ایکسپورٹ ہوں گے. میں آپ کو یہ ایگزامپل دوں کہ اگلے مہینے سے ہم اس انجیکشن کو ایسا ریپلیس کریں گے. اب ایک نیا جو ورژن ہے ماڈیفائڈ اور اچھا افیکٹو ورژن جو کہ امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں پچھلے 3-4 سال سے یوز ہو رہا ہے، ٹی پی اے کو ایسا ریپلیس کر چکا ہے، وہ ٹینیکٹیپلیز ہے. وہ اب انشاءاللہ پنجاب میں پہلی دفعہ شروع ہو جائے گا ود ان اے ویک اور 2. مگر کہاں پر؟ یہ ان سینٹرز میں شروع ہوگا. تمام میں ہم ایسا یہ ٹی پی اے کو ریپلیس کر دیں گے، اور یہ اگلے سینٹرز میں جائے گا یہ ٹینیکٹیپلیز. اس کے اپنے لگانے کے اور اپنے دینے کے فائدے بھی بہت ہیں. تو یہ ہم نے ہمارا جو ہے آرڈر ہے وہ چلا بھی گیا ہے اور یہ شروع بھی ہوتا جائے گا. مگر میں جو آپ کو پوائنٹ بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا ایک کوٹا ہے. جب ہم اپلائی کرتے ہیں لیٹس سے پنجاب کی طرف سے کہ ہمیں یہ انجیکشن درکار ہیں، وہ ڈیمانڈ جاتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، اور وہ ڈیمانڈ اس مینوفیکچر کو جاتی ہے. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں کتنی ہے اور کس کو پہلے پرائورٹائز کرنا ہے، کس کو بعد میں کرنا ہے. مگر ابھی جو مجھے پتہ چلا تھا وہ یہ تھا کہ ٹوٹل پاکستان کا جو ٹوٹل کوٹا ہے وہ 1500 انجیکشن ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. تو اس میں سے ہم نے پنجاب نے 1500 جو ہیں ڈیمانڈ کی ہیں، جو ان کی سپلائی آئے گی وہ ہم نے ہی پرچیز کے لیے مانگے، کیونکہ پچھلے سال ہمارا جو انیشل ٹارگیٹ تھا جو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو 300 مریضوں کا تھا. مگر جب ہم نے سال ختم کیا تو ہم 600 پہ ہم نے ختم کیا، اور اس میں بھی ود ان دا ایئر ہمیں واپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جا کے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ہمیں اور فنڈ چاہیے، اور انہوں نے ہمیں دیے. تو مگر یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز اس سے ڈبل ہمیں یہ کرنا پڑا، اور اب ہم نے 3 ٹائمز جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے 25-26 کا، اس کے لحاظ سے ہم نے 1500 انجیکشنز کا یہ ایسٹیمیٹ جو ہے گورنمنٹ کو دیا ہے، اور انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے اس کو. مگر اگین اگر پاکستان کنٹری کا ہی کوٹا 1500 اور ہماری ڈیمانڈ بھی 1500 ہے پنجاب ایک صوبے کی، تو اس میں پرابلم تو آنے کے بہت زیادہ ہیں. مگر یہ جس طرح یوز ہوگا، جس طرح باہر کے ملکوں میں بھی اویئرنیس ہوگی کہ پاکستان میں بھی سینٹرز بن رہے ہیں، سارا کچھ ہوگا، تو آئی ایم شیور کہ پاکستان کے بھی جو کوٹاز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جس طرح ہم کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آگاہی بڑھتی رہے گی، تو کام ہوتا رہے گا. صرف یہاں پہ ایک سوال کا جواب دیں. ٹریپ پاکستان میں یہ ٹیکہ جو ہے یہ منظور کیوں نہیں ہوا؟
دیکھیں صوبائی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون، ہوں، وفاقی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون، یہ کام عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہے. پاکستان ایک عوامی فلاحی ریاست ہے. سر یہ ٹیکہ تو یہاں پر اپرووڈ ہونا چاہیے تھا ڈرائب کی طرف سے. جی تو یہ ٹیکہ جو ہے یہ اب اپرووڈ ہے جی ڈراپ کی طرف سے، تبھی ہم یہ، کیونکہ جب آپ ایک صوبائی حکومت کی طرف سے کسی چیز کو بھی ٹینڈر کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. اور یہ انجیکشن مینوفیکچرنگ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں کیوں نہیں بن رہا؟ جی یہ پوری دنیا میں جی 2 جگہ صرف بنتا ہے. امریکہ کو صرف رائٹس دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی پاپولیشن کے لیے کریٹ کریں، ان کی ایک الگ کمپنی جہاں پہ وہ مینوفیکچر کرتے ہیں. باقی ساری دنیا کا جو کوٹا ہے وہ ایک کمپنی ہے بورنگر انگلہائم، وہ بناتی ہے، اور وہ جرمن ہے، اور وہ ساری دنیا کو سپلائی کرتی ہے. انہوں نے کسی اور کو دیا ہوا بھی نہیں ہے یہ، ان 2 امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک کے پاس. ابھی انہوں نے اپروو ہی نہیں کیا کہ دنیا بھر میں اس کو بنایا جا سکتا ہے. نہیں جی، یعنی کہ ہم نے انجیکشن لینا ہے اور ان سے لینا اور پیسوں کے ذریعے لینا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی اور ہے پیسے ہماری گورنمنٹ نے دینے ہیں. جی. سر یہ اس کی کاسٹ کیا اس ٹیکے کی؟ جو ابھی ہمیں مل رہا ہے جی وہ تقریباً 2,40,000 کے قریب ہے. میں تھوڑا سا 1-2 ہزار اوپر نیچے ہو سکتا ہوں، مگر تقریباً 2,40,000 کا یہ ایک انجیکشن ہے جو کہ ایک مریض پہ یوز ہوتا ہے. اور جو اب نئی ٹیکنالوجی والا آپ کہہ رہے ہیں وہ کتنے کا پڑے گا؟ وہ کیونکہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے، ہم نے ڈیمانڈ بھی ٹائم پہ کی ہے، تو ہمیں ایک خاص جو ریٹ ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی ریٹ پہ آپ کو ٹی پی اے کو ریپلیس کر کے دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 ہزار کم ہی ہو. ٹی پی اے کو جو ریپلیس کر رہا ہے انجیکشن، اس کی جو ہے انسانی جسم کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو مزدوری سے بچاتا ہے. جی اب اس میں کون سا انہوں نے کیمیکل شامل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے؟ جی تو اس ٹی پی اے میں ٹیشو پلازمن ایکٹیویٹر ہے جو کہ یہ ڈی این اے ٹیکنالوجی وغیرہ سے ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. جی جو ٹینیکٹیپلیز ہے یہ ڈفرینٹ کیمیکل مالیکیول ہے. اس کا جو کلاٹ کے اوپر جو ایک افیکٹ آتا ہے وہ ٹی پی اے سے جو دیکھنے میں مل رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ جو برین کی جو بڑی نالیاں جو بلاک ہوتی ہیں ان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ کلاٹ کو ڈیزالو کر دیتا ہے، جہاں پہ مریض کو پھر اینجیوگرافی کے لیے لے کے جانے کی ضرورت کم محسوس ہو رہی ہے. مگر اگین یہ انجیکشن جو ہے پچھلے 3-4 سال سے ہی زیادہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز میں آنا شروع ہوا ہے، تو ابھی اگلے 5 سال 10 سال میں اس کی اور ایفیکیسی آئے گی. مگر اس کی ایک اور جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹی پی اے دیتے ہیں تو آپ کو ٹی پی اے کے انجیکشن کے لیے مریض کو 1 گھنٹہ ای آر میں ہی رکھنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ایک بیڈ آکوپائی کر لیا، ٹھیک ہے. ایک نرس اور ایک ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ لنک ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا آپ نے ہر 15 منٹ پہ بلڈ پریشر چیک کرنا ہے اور اس کو ایک رینج میں رکھنا ہے. اس انجیکشن کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ نے 1 ٹائم ایک بولس دینا ہے، انجیکشن دیا آپ نے، اور مریض کو آپ موو کر سکتے ہیں آئی سی یو میں یا پھر کیتھ لیب میں اگر اس کو آگے فردر ضرورت ہے. تو وہاں سے آپ کا جو بیڈ آکوپنسی ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، وہ جلدی ہو جاتا ہے. ہیومن ریسورس کی جو تھکن ہے اور ڈیمانڈ ہے اس پہ بھی میجر افیکٹ پڑتا ہے. تو اس لیے اس کے فائدے تو ہیں بہت زیادہ. ہم نے فائدوں میں بات کی، ہم اس نظام کی طرف ابھی نہیں آئے. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ سائنس بنا رکھے ہیں فالج کے حوالے سے کہ یہ سائنس ہوں تو فوری طور پر قریبی ایمرجنسی میں، سرکاری ایمرجنسی میں جائیں، وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا. جی تو سب سے ضروری ہے کہ جی ایک ایکرونیم ہے فاسٹ، FAST. ایف کا مطلب ہے فیس یعنی چہرہ، اے کا مطلب ہے آرم ہاتھ، اور اسپیچ کا مطلب ہے جو بولنا، اور ٹی فار ٹائم ٹو کال 1122. تو اگر کسی مریض کو کسی بھی وقت محسوس ہو کہ میرا چہرہ لٹک گیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی بندہ ہے اس کو لگے کہ اس کا چہرہ ایک دم لٹک گیا ہے، یا اس کو بولنے میں دشواری آ رہی ہے، اور بولنے میں دشواری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے الفاظ نہ نکل رہے ہوں، یا آپ اس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے بات کے جواب غلط دینا شروع کر دے، وہ بات کا مطلب سمجھ نہ آ رہا شروع ہو، یا ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ میں کمزوری آ جائے ایک دم جلدی، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ آئی ہے، کہ ایک دم آپ کبھی کام کر رہے ہیں اور وہ چیز بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے، تو اس وقت آپ فوراً اس کو سمجھیں کہ یہ فالج ہو رہا ہے، اور اسی وقت آپ 1122 کو کال کریں. کیونکہ جب برین اور ہارٹ کا جو سب سے میجر ڈفرینس ہے، برین میں درد نہیں ہوگی، ادھر آپ کو یہ سائنس ہی پہ آپ کو سارا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وقت آپ وقت دیکھیں، کال کریں، اور ایمرجنسی سروس کو یوز کریں. اپنی گاڑیوں میں مت آئیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جس طرح کی ٹریفک ہے، تو اس کو ٹائم کو مت ضائع کریں، اور ایمبولینس کو بلائیں. 1122 ہمارا جو ایک پروگرام چل رہا ہے پریونشن اسٹروک مینجمنٹ، اس کا ایک میجر حصہ 1122 کے ساتھ ہے، کہ ان کے ساتھ بھی آگاہی ہو، ان کے ساتھ پری نوٹیفیکیشن سسٹم ہو، تاکہ مریض جب وہ سائٹ سے پک کریں تو وہ سینٹر کو پہلے ہی انفارم کر دیں کہ یہ مریض ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی ایج ہے، یہ وہ دوائیاں لیتا ہے، اس وقت یہ سارا ہوا، تاکہ جو متعلقہ ٹیمز ہیں وہ وہاں پہ اس کا انتظار کر رہی ہوں، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. اور
तो ये मेन एक्रोम है फास्ट। और अभी हमने अच्छा, जो इसमें कुछ केसेस में सर ये भी है कि इसमें 11-22 वाले भी जो है ना वो इतने आगाह नहीं है, वो मरीज को उठाते हैं मियां अस्पताल ले जाते हैं, अब उसके पास आगे टाइम वक्त कम होता है, तो कुछ तो कह देते हैं हमें सर्विस ले जाएं, कुछ कह देते हैं हमें पिंस ले जाएं, या अगर वो जो उस वक्त मौजूद है जो रेस्क्यू आपको कर रहा है, अगर उसके ज़हन में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी है तो वो आपको सर्विस हॉस्पिटल या पिंस ले जाएगा। बाकी तो ये ले जाने की छोड़ते हैं कि जिसको मियां अस्पताल छोड़ दें, वहाँ जाकर उसको पता लगता है कि भाई ये तो फालज का शिकार है, और उस फालज का शिकार है कि जिसका इलाज हो सकता है, यानी कि जिसको टीका लगा के इसको मरीज़ को ठीक किया जा सकता जी। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट एक अच्छा सवाल है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया है, और उसकी वजह ये है कि हमने इस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में 5 हिस्सों पे हम ये काम कर रहे हैं, और उसमें एक हिस्सा जो तीसरा हिस्सा है वो 1122 की ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि हम इस पूरे प्रोग्राम को स्टैंडर्डाइज़ करना चाह रहे हैं। इसमें जो ऑर्डर्स हैं मरीज़ों के लिखने हैं वो प्री प्रिंटेड हैं, वो एक बुकलेट के फॉर्म में सारे सेंटर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको इन्फोर्स कर रहे हैं कि आपने यही टेम्पलेट्स यूज़ करनी है, ताकि अगेन अगर मैं लाहौर में हूँ मगर मैं किसी वजह से डेरा गाजी खान विज़िट कर रहा हूँ और मुझे कुछ खुदा से फालिज हो जाता है, मैं DHQ डेरा गाजी खान जाता हूँ, तो वही स्टैंडर्ड वाले ऑर्डर्स वही चीज़ सारी इम्प्लीमेंट होगी। तो उसमें अब ये है कि 1122 के जो मेजर कॉल सेंटर है यानी कि लाहौर, हमने उसमें 14 सेंटर्स के जो डेडिकेटेड स्ट्रोक नंबर्स हैं वो हमने दे दिए हुए हैं। अब वो जो कॉल सेंटर्स हैं वो आगे हर ज़िले पे हर लेवल पे एक इंडिविजुअल कॉल सेंटर से लिंक होते हैं। अगर गुजरांवाला में मरीज़ को उठाया जाता है तो वो जो 1122 उस एरिया को रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपने कॉल सेंटर को जब बताएगा कि हमने ये मरीज़ की कॉल आई और हमने ये उठाया है, तो उसको वो आगाही करेंगे कि देखें अगर ये फालिज का मरीज़ है। और उनके लिए भी हमने टेम्पलेट्स बनाई हैं कि आपने अगर मरीज़ को जब आप देख रहे हैं तो आप कैसे, उनकी स्केल्स ही अलग हैं, उनको सिखाने के तरीके अलग हैं कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि ये फालिज हो रहा है, और आपने फिर करीबी फालिज सेंटर पे मरीज़ को लेके जाना है। और ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि जो मरीज़ और उसके रिलेटिव्स आपको बता रहे हैं, लवाकिन बता रहे हैं कि हमने फ़लाँ हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम वक्त से खेल रहे हैं, और जितना वक्त बचा लेंगे उतना ही इंजेक्शन का फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर 4.5 घंटे की विंडो है तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 80 साल से नीचे हैं। 80 साल से जो ऊपर हैं उनकी विंडो 3 घंटे है, यानी कि अभी किसी को कुछ होता है तो यहाँ से 3 घंटे की घड़ी शुरू हो जाती है। अगर आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है या आप 80 साल से नीचे हैं तो अभी से आपकी घड़ी शुरू होती है 4.5 घंटे। तो अगर आप 4 घंटे पे भी पहुँच जाते हैं, मगर तशखीस आपने अभी कर ली थी कि जी ठीक है हम आराम से पहुँचते हैं, हम फ़लाँ को बुला लें, फ़लाँ को बुला लें, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जब आप पहुँचेंगे तो टीका लगेगा तो बिल्कुल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो जो 4 घंटे में फालिज इवॉल्व कर गया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो नुकसान देना था वो दे दिया है। तो अब आप टीका लगा भी रहे हैं तो टीका सिर्फ उस हद तक ही काम कर सकेगा जो नहीं डैमेज हुआ। ठीक है। तो इसलिए जितना जल्दी आप पहुंच जाएंगे, वो एक मरीज जो 15 मिनट में पहुंचता है वर्सेस वो मरीज जो 1 घंटे में पहुंचता है, उसके इफेक्ट्स में फ़र्क होगा। ये आपको फ़र्क दिमाग में डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब दिल के दौरे पड़ते हैं, दिल एक मसल है, दिमाग एक मसल बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग के अज्जा जब ज़ाया होना शुरू होते हैं फालिज की वजह से वो रिकवर नहीं कर सकते। दिल का मसल है, उसको आप रीपरफ्यूज़ कर भी लें कुछ घंटों के बाद तो वो चल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार्ट फेलियर तो जाएगा मगर मरीज़ को माजूरी उसमें नहीं होती। इसमें तो आपको सारी उम्र की माजूरी है, जो सिर्फ मरीज़ सफ़र नहीं करता, वो फैमिलीज़ भी सफ़र करती हैं साथ। वो कौन सी हालतें होती हैं जब एक मरीज़ पहुंचता है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर कैसे उसका तयन करते हैं कि भाई इसको अब TPA ही लगना है या इसको TPA नहीं लगना? तो सबसे पहले होता है कि जी हमने आपका ब्लड प्रेशर को देखना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा है या नीचे वाला आपका 105 से ज़्यादा है तो उसके हमें पहले ब्लड प्रेशर को नीचे लाना है। अगर ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए तो फिर हम उसको, पहली एक आपकी चीज़ है कि हम इसको कंसिडर कर रहे होंगे। दूसरा ये कि जो मेजर चीज़ है वो CT स्कैन है। CT स्कैन में पता चलता है कि फालिज की किस्म क्या है। 2 किस्म के फालिज हैं हमारे खित्ते में। 70-30 की रेशो चलती है। 70 जो हैं वो वाले फालिज होंगे जहाँ पे ब्लड वेसल जो है उसमें क्लॉट आएगा और वो ब्लड वेसल बंद हो जाएगी, खून की नाली बंद हो जाएगी और खून आगे नहीं जाएगा। उसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। जो इस्केमिक स्ट्रोक हैं 70% उनके लिए ये टीका और एंजियोग्राफी के तरीके मुयस्सर होते हैं। मगर अगर शरियान फट गई है जो कि 30% कैटेगरी में है, उसमें आप ये टीका बिल्कुल भी नहीं देंगे, मगर उसकी तशखीश होती है CT स्कैन से। वो किए बगैर आप ये टीका नहीं दे सकते। इसमें वाज़ेह हो जाता है कि अंदर क्या अब हम डिजाइन करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आबादी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे काफ़ी लोगों में ब्लड प्रेशर की वजह से शरियानें फट जाती हैं और वो फालिज की फॉर्म में हॉस्पिटल आते हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों देखा है कि आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो है उसमें एक यूनिट जो चल रहा है जो दिमागी नालियों के हवाले से, मतलब फटी हुई नालियों को ट्रीट करता है, जिसे हम आपकी ज़ुबान में मेरा इंटरवेंशन कहते हैं, जो अंदर जाके काम करना है। उस टीम का भी आप हिस्सा हैं। जी। तो
وہاں پہ جب مریض آپ کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں آپ سروس میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک طرف پنز میں بھی جا کے کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ بس کر رہا ہوں جی، یہ چل رہا ہے، ابھی شکر ہے کہ ابھی تک ہمت ہے، ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح وہاں پہ لوگ اب ٹرین ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھی کافی وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں چیزوں کو۔ ہمارا اسی جولائی میں پہلی دفعہ پاکستان کا جو پہلا ٹریننگ پروگرام ہے نیورو انڈواسکولر کا، نیورو انٹرونشن کا، وہ اپروو ہوا ہے UHS کے ساتھ، اور اس میں ہر 6 مہینے میں اور یہ اس میں بھی پنجاب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسپیشلائز ہے ان کی بہت انیشیٹو تھی، ان کا بہت سپورٹ تھی، کیونکہ ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ہر 6 مہینے ہمیں اب 2 کینڈیڈیٹس ملیں گے، ہم نیورولوجی نیورو اسٹڈیز سے ان لوگوں کو لیں گے۔ ہمارا پلان بھی یہ ہے کہ ہم 2 سال کے ٹریننگ پروگرام میں ان کو ٹرین کر کے، تو ہم نے پنجاب میں ایٹ لیسٹ 5 اور اس طرح کے سینٹرز کریٹ کرنے، سدرن پنجاب میں بھی، تاکہ جو مریضوں کو اور جو سہولات ہیں وہ سب چیزیں ان کو ملیں، صرف ٹیکوں کی نہیں مگر اینجیوگرافی کے ذریعے جو چیزیں وہ بھی ادھر ان کو ملیں۔ تو اگین انڈیا نے جی 2013 میں کام شروع کیا تھا، اور اب ان کے اس طرح کے جو لوگ ہیں تقریباً 300 نیورولوجی اور نیورو سرجری کے لوگ نیورو انٹرونشن کر رہے ہیں، 2013 میں شروع کیا تھا۔ انٹرونشن میں دونوں موجود ہوتے ہیں، نیورولوجسٹ بھی ہوتا ہے، نیورو سرجن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دماغ کی نالی پھٹ جاتی ہے، تو اس میں وقت کتنا ہوتا ہے مریض کے پاس؟ جی، تو اس میں بھی اگر شریان پھٹ جاتی ہے، جس طرح جس کو ہم کہتے ہیں کہ برین ہیمریج ہو گیا، اس میں بھی ڈفرینٹ قسم کے ہیمریجز ہوتے ہیں، مگر جو موسٹ کامن ہے جو بلڈ پریشر کی وجہ سے آتا ہے، اس میں بھی اب جو ہمارا اسی پروگرام کا حصہ ہے جو اب ہم نے اس سال میں امپلیمنٹ کیا، اور اس میں ہم فیزز میں کام کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے سسٹم کو اوور ویلم نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، نرسز کو، ڈاکٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو، اور ہم نے اوور ویلم کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے اوور ویلم سسٹم کو کیا تو یہ پروگرام نہیں چلے گا۔ تو اس کے لحاظ سے ہم سٹیپ وائز اس کو اپروچ کر رہے ہیں اور کرتے بھی جا رہے ہیں، اور اس میں چیزیں ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ اب جو ہم نے اس میں کیا ہے کہ اگر آپ شریان پھٹتی ہے تو اس مریض کو ودن این آور، 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ کو CT اسکین میں پتہ چل گیا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ آپ سمپل 100-200 روپے کا جو بلڈ پریشر کا انجیکشن ہے وہ اس کو لگائیں، اور اس کے بلڈ پریشر کو 160 کے نیچے لائیں، کیونکہ اگین صدیوں کی لٹریچر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ ان مریضوں کو بھی اچھا مینج کر لیں تو ان کا جو شریان پھٹنے کی وجہ سے فالج کی جو سیویرٹی ایکسٹینٹ ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے اس سال کا، جس میں یہ چیز بھی امپلیمنٹ ہوگی انشاءاللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر قاسم بشیر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صحت کی بات مشرق میں شرکت کی اور عوامی آگاہی کے حوالے سے مفصل گفتگو پہنچائی، جسے ناظرین نے دیکھا، اور میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان مدثر قدیر کو صحت کی بات مشرق کے ساتھ سے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔